السلام علیکم جی۔ مینار پاکستان سے شروع ہونے والا طوفان بدتمیزی بالآخر مینار پاکستان میں گزشتہ 2 روز کی ہونے والی بارش کے باعث مچنے والے کیچڑ کے اندر لت پت ہوتا ہوا اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ جو لوگ جو مرضی کہیں، لیکن برسر زمین حقیقت یہ تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 5,000 سے کچھ زائد، مجھے جو تعداد بتائی گئی وہ 2 تعداد بتائی گئی، ایک 3,800 کی تعداد تھی اور ایک 5,127 کی تعداد تھی، اور یہ 127 جو ہے نا، یہ سٹیج کے اوپر لگائی گئی تھی کرسیاں، وہ شامل کر کے تھا، صوفے جو لگائے گئے ہوئے تھے قائدین کے بیٹھنے کے لیے۔ اب 5,000 کرسیوں کے اوپر آپ جتنا مرضی بندہ کھینچ تان کے بٹھا لیں، کیونکہ گراؤنڈ کے اندر لوگ اس لیے نہیں بیٹھ سکتے تھے کہ گزشتہ 2 روز سے لاہور کے اندر وقفے سے بارش ہو رہی تھی، جس کے بارے میں عمران احمد خان نیازی کے متاثرین قوم کو یہ بتاتے ہوئے اپنی سپیسز میں پائے جا رہے تھے کہ یہ ڈرٹی ہیری جو ہے یہ مصنوعی طریقے سے لاہور کے اندر بارش کروا رہا ہے۔ جب آپ کا ذہن جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مہر لگا دے، سمم بکمن عمیٌ، پتہ تو تمہیں ہے نہ ثاقب نثار نے بچنا ہے اور نہ عمران احمد خان نیازی نے بچنا ہے۔ عمران احمد خان نیازی نے مسجد نبوی کے اندر بدتمیزی کی ہوئی ہے اور توبہ بھی نہیں کی، اور بدتمیزی جو ہے پھر وہ اپنی شان کے اندر گستاخی برداشت کر لیتا ہے، محبوب کی شان کے اندر گستاخی نہیں کر لیتا۔ اور ثاقب نثار جو ہے، ناصور جو ہے، بلکہ نہ اتار ہی دیں تو اچھا ہے، لیکن ثاقب نثار جو ہے یہ لائن جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جو خصوصیت ہے جو عرب کے عوام نے اسے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو دہرایا، صادق اور امین، اس نے اس کا مذاق اڑایا ہے اور کہتا ہے میں پوری طرح دیکھتی تھی، میں نے تو عادتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس نے بھی اپنے انجام کو پہنچنا ہے، اس کی جسم سے بدبو اٹھنی ہے، ببوکے اٹھنے ہیں کہ اس کو میڈیکل سٹاف نے بھی ہاتھ نہیں لگانا، یہ جو ثاقب نثار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا دل کہتا ہے، یہ میری بد دعا ہے، اور ہوگا میرا اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرتا، وہ دکھاتا ہے ان لوگوں کا انجام کر کے نا، باقاعدہ اس طرح کے لوگوں کا، وہ کہتا ہے دیکھ، ٹھیک ہے۔ تو خیر جناب، مینار پاکستان میں جو تبدیلی سی، اچھا، اس کے لیے 2 طرفہ تیاریاں تھی، کوارڈینیشن کی کمی تھی پی ٹی آئی کے اندر، تو لہذا اور وہ مطلب کہ مشوانی بھی پڑھیا گیا، اس کا ماتم بھی کیا اس نے، مرثیہ بھی پڑھا اس کا، مشوانی بھی پڑھیا گیا۔ مشوانی صاحب جو تھے وہ بیسیکلی سوشل میڈیا کے ماسٹر تھے۔ مینو تو 1,000 ووٹس دے دیو نا تو میں بھی ماسٹر بن جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ وہ ماسٹر تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ اس طرح کے موقع کے اوپر پرانی ویڈیوز کال کر لیا کرتے تھے۔ آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے رہیے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو اس نے جلسہ کیا تھا سائفر والا جلسے کے اندر لڑائی ہوئی تھی ایک دفعہ پھر، اور انہوں نے اس وقت چونکہ اب تھوڑا سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، جیو نے اپنا ڈرون اوپر سے پھیلانے کی کوشش کی، حکومت نے جیو کی نشریات بند کرانے کی دھمکی دے دی تھی اس وقت، اگر آپ کو یاد ہو، اور میڈیا نے اس وقت تھوڑا سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، سما بھی بک گیا ہوا تھا، علیم خان کی اونرشپ میں آ گیا ہوا تھا، تو انہوں نے تھوڑا سا سر اٹھانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ڈرون بھیجتے ہیں، تو پی ٹی آئی اس کے اوپر کیوں، انہوں نے باقاعدہ مارنے پہ اتر آئے تھے، کیوں؟ اصل میں طریقہ واردات یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ انہوں نے اپنی ایک میڈیا کوریج کی ٹیم ہائر کر رکھی ہے، وہاں پہ ان کے اپنے کیمرہ مین ہوتے ہیں، اپنا کنٹرول روم ہوتا ہے، پی سی آر، ٹھیک ہے، پرائمری کنٹرول روم یا پریلیمنری کنٹرول روم اس کو کہتے ہیں، پی سی آر کہتے ہیں ٹرم، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ سگنل اکٹھے کرتے جلسے کے، اور وہاں سے ایک سگنل جنریٹ کرتے، کون سے کیمرے کا عکس جو ہے وہ ہم نے دکھانا ہے اور کس وقت دکھانا ہے اور کس اینگل سے دکھانا ہے، یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے لوگ کیا کرتے، اس لیے ان کے جلسوں کے اوپر لاگت جو ہے وہ کروڑوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا کم از کم عمران خان جو ہے وہ لوگوں سے کروڑوں کی ہی ڈونیشن وصول کرتا ہے۔ عمران خان نے جلسوں کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے، جلسہ کرنا اس کے لیے ایک وائبل بزنس ہے،
کیونکہ وہ 8 یا 9 لوگوں سے جلسے کی ڈونیشن وصول کرتا ہے اور ایک خرچ کرتا ہے. وہ جو ایک خرچ کرتا ہے اس میں میجر شیئر میڈیا کوریج کا ہوتا ہے, اور میڈیا کوریج اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی جگہوں کے اوپر لوگ بٹھاتے, ان کے اوپر اپنی مرضی کے اینگل سے کنویکس لینزز کے ذریعے جو تھے وہ ان کی کوریج کرتے, جس میں لوگ بہت زیادہ نظر آتے ہیں. اور میں نے ایک اس طرح کے لینس سے کھینچی ہوئی تصویر جو ہے اس جلسے کی بھی اپنی ٹویٹ کے اوپر شیئر کی, اور وہ دکھا کے اور پھر ایک سگنل ان تمام کیمروں کا اکٹھا کر کے اور وہ سگنل آگے لوگوں کو دے دیتے, آن لائن ڈال دیتے اور کہتے کہ جی آپ یہاں سے اس سگنل کو ڈاؤن کر لیں. مطلب سیٹلائٹ میں تو پیسے لگتے ہیں نا بہت زیادہ, سیٹلائٹ ہائر کرنا پڑتا ہے, تو وہ مطلب کہ آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دیتے اور تمام میڈیا کو وہ لنک بھیج دیا جاتا کہ جی یہاں سے آپ نے لائیو کوریج لینی ہے. یوں ایک ایک عکس, ایک ایک فریم, ایک ایک لفظ ان کی مرضی سے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر آن ایئر جاتا. یہ تھی اب تک کی کوریج کی داستان. تو اب جو عمران احمد خان نیازی صاحب نے جلسہ کیا ہے اس کے اندر 2 باتیں ان کی مرضی کے خلاف ہو گئیں. مختلف فیکٹرز ہیں, ان کا جائزہ لے لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ مشوانی بند تھا, اور وہ وٹوانی, میرا مطلب ہے مشوانی جو ہے وہ کھڑا اس وقت کنٹرول کر رہا ہوتا تھا, تو وہ کہتا تھا فلانے جلسے کی فوٹیج نکالو. انہوں نے قذافی سٹیڈیم لاہور کی فوٹیج نکالی جب یہاں پہ پرویز لائی کی حکومت تھی, اور انہوں نے وہ آپ کو یاد ہے ہاکی سٹیڈیم کا آسٹر ٹرف اٹھا مارا تھا. تمام آفیشیل ریسورسز استعمال کر کے پنجاب اسمبلی, محکمہ زراعت, محکمہ انہار, یہ سارے ریسورسز استعمال کر کے انہوں نے جو تھا وہ پاکستان ہاکی سٹیڈیم جو تھا وہ بھرا تھا. فوٹیج اس کی ریلیز کر بیٹھے. تو اس کے اندر جو شیڈز ہیں, آپ مینار پاکستان پورا گھوم جائیے, مینار پاکستان کے اندر حاضرین کے لیے نہ تو کوئی وہ بنی ہوئی ہیں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, نہ ان سیڑھیوں کے اوپر شیڈز ہیں. تو وہ جب فوٹیج جاری کی تو اس میں سے شیڈ جو تھے وہ ایڈٹ نہیں ہو سکے. مشوانی نہیں تھا نا بیچارہ, ٹھیک ہے نا, وہ اب کہیں چھپایا ہوگا اس کو, ٹھیک ہے. تو مشوانی صاحب جو تھے وہ نہیں تھے, تو انہوں نے وہ شیڈ والے فوٹیج دکھا دیے, اور ان شیڈ والے فوٹیج کو دیکھ کے یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے مبشر بخاری نے بھی کہا, مبشر زیدی نے بھی کہا کہ امپریسو شو. میں کہ لینو ترکی بیٹھے ہیں پتہ لگ گئی امپریسو شو, سانو لاہور بیٹھے ہیں پتہ نہیں چلیا. ہم بھی ایک آدھ چکر لگا کے آئے قریب سے. جب میرا مطلب ہے سحری کر کے سونا ہے سنڈے کی, تو پھر کیوں نہ جلسے کو انجوائے کیا جائے. تو پٹرول سٹرول مہنگا ہے, لیکن دل پہ جبر کر کے ہم چلے گئے 2-3 دوست اکٹھے ہو کے. تو کام بہت ہی خراب سی پائی جانا, کرسیاں پوریاں نہیں بھریاں سن, اور ہر بندے نے یہ کہہ کے جو کہ خفی یوتھیے ہیں, ایک جلی صوفی یوتھی ہیں جو خفی یوتھی ہیں. خفی یوتھی جو ہیں وہ والے یوتھی ہیں کہ جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی آئی ایس پی آر کی طرف سے, یا آپ پارا کی طرف سے, یا لاہور میں چڑیا گھر کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف, اور وہ جو ہیں وہ اپنی ڈائریکشن چینج کر گئے ہیں. تو اب یہ خفی یوتھی بیچارے کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں, تو یہ کبھی کبھی اپنا ساڑ نکالتے رہتے ہیں. تو ان خفی یوتھیوں نے کہا کہ جناب آپ اس بات کو داد دیں کہ جناب تمام تر رکاوٹوں کو, اچھا رکاوٹوں کا ذکر بھی کرتے, تمام رکاوٹوں کا رونا کپتان نے دھویا, لیکن پہلے خفی یوتھیے کا آپ اس بات کی داد دیں کہ جناب جو ہے کپتان نے تمام تر رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں لوگ اکٹھے کر لیے. میں کیا ہو 999 تو اوپر جب فگر کراس کر دے تو اس کو ہزاروں ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں کون سا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ 3-4 ہزار لوگ تھے, 4000 سے 4500 کے درمیان لوگ تھے, اور میرا مطلب ہے 5000 کرسیاں پوریاں نہیں بھریاں گئیاں پائی جان اے بے اصل, ٹھیک ہے. 4000 کے قریب لوگ تھے. اچھا ٹھیک ہے گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی رکاوٹیں کھڑی کر دیں. جب ہم نے پولیس سے رابطہ کیا, عامر میر صاحب نے فرمایا کہ یہ رکاوٹیں جو ہیں یہ لوگوں کو جلسے میں چیک کرنے کے لیے جانے کے لیے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں کسی کو جلسے میں جانے سے نہیں روکا جا رہا, سیکیورٹی چیک ہے, سیکیورٹی چیک.
اچھا جی، پھر عمران خان صاحب نے ویڈیوز چلا دیں کہ جناب یہ دیکھیں لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں. ویسے عمران خان صاحب اپنے دور کے اندر اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جلسے کے حوالے سے رابط نہیں تھے. اب دیکھیے نا، 50 لوگ اگر رحیم یار خان میں گرفتار ہوئے ہیں تو وہ 50 لوگوں کی ٹیم تھی جو عمران احمد خان نیازی نے ڈسٹرکٹ وائز اسٹیبلش کی ہوئی ہیں. اور یہ ٹیم جو تھی یہ اپنا حافظ صاحب کے خلاف ٹرینڈ بنانے کے اندر فرنٹ پہ تھی. 50 لوگ اب اگر انہوں نے ملتان سے گرفتار کیے ہیں تو آپ کا تو لاکھوں کا مجمع نہیں ہونا تھا. مطلب 150 بندہ پھڑیا گیا. اس وقت ٹوٹل پنجاب کے اندر جو ریکارڈ پہ ہیں وہ کوئی 65-66 کے قریب لوگ ہیں، اور جو ہماری اطلاع ہے اس کے مطابق کوئی 250 کے قریب لوگ پکڑے گئے ہیں. 250 بندہ پھڑیا گیا یار. آپ نے تو لاکھوں کا مجمع کرنا تھا. لاکھوں کے مجمع میں سے 200-250 بندہ ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں پہنتا. لاکھوں کا مجمع ہو تو 200-250 تو اس میں پھیری والے پھر رہے ہوتے ہیں. دال ہے کراری دال ہے پاویں بچوں کہہ جان لال ہے لال ہے، ٹھیک ہے وہ بھی کہہ دیں ہم دن. لیکن میرا مطلب ہے کہ بھائی 200-250 گرفتاریاں ہوئی ہیں صرف، ٹھیک ہے نا. چلیں اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں. عمران احمد خان نیازی صاحب نے رونا رویا کہ جناب لوگ تو آنا چاہ رہے تھے لیکن محسن بخاری میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. محسن نقوی نے ان کو نہیں آنے دیا. یار یہ زیادتی والی بات ہے. محسن نقوی نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور اتنا فیسیلیٹیٹ کیا کہ اس نے پانی نکالنے کے اندر بھی جلسہ گاہ سے مدد دی. اس کے باوجود بھی وہاں پہ چیکڑ تھا. اور مجھے مولانا فضل الرحمان یاد آ گئے جنہوں نے کہا کہ ہم زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ تمہاری تتلیوں کے پاؤں نہیں اوپر پڑیں گے. زمین گرم تو نہیں ہوئی، زمین کی چڑھالی ہو گئی. ٹھیک حد ہے یار. تو دوسرا یہ ہوا، دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے جلسے ہوا کرتے تھے، اس کو پوری سرکاری سپورٹ حاصل ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے. اور اس سرکاری سپورٹ کے نتیجے کے اندر ہمارے مختلف فوج کے یونٹس سے باقاعدہ آرگنائزڈ لوگ بھیجے جایا کرتے تھے جن کی جلسہ گاہ کے اندر حاضریاں لگتی تھیں. 2011 والے جلسے میں یہی کچھ ہوا تھا، ٹھیک ہے. اب اس کا اعتراف کر رہے ہیں جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، مختلف اوقات کے اندر مختلف طریقوں سے وہ اعتراف کرتے جا رہے ہیں. ڈزنٹ میٹر، وہ ساری چیزیں بے نقاب ہو رہی ہیں. آج کا جلسہ جو تھا وہ عمران خان صاحب نے ریفرینڈم کے نام سے کیا تھا. اب صدیق جان کو اسلام آباد میں پتہ تھا، مبشر زیدی کو ترکی میں پتہ تھا، کامران خان کو کراچی میں پتہ تھا کہ جلسہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ ان بیچاروں کو فوٹیج وہی سپلائی کی جا رہی تھی پرانے جلسوں کی نکال کے جو سرکاری سرپرستی میں آفیشل سپانسرشپ سے سرکاری بجٹ سے ہوا کرتے تھے. اپنے پلےوں لانا پہ گئے، ٹھیک ہے. تو اپنے پلےوں لگانے کے لیے جتنے عمران خان صاحب ایمانداری سے لگاتے ہیں اتنے ہی ان کے فالوور ایمانداری سے لگاتے ہوں گے، ٹھیک. تو جلسہ بھائی جان ایک جنازہ تھا، جلسہ نہیں تھا، جنازہ تھا عمران احمد خان نیازی کی سیاست کا. یہاں پہ بیٹھ کے اس نے لوگوں کو درس دیا کہ آپ کو خوف کے بت توڑ دینے چاہیے. خود وہ بلٹ پروف کنٹینر کے اندر بیٹھا ہوا تھا. کتنا منافق آدمی ہے کہ بلٹ پروف کنٹینر کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو خوف سے آزاد ہونے اور خوف کی دیواریں گرا دینے کا درس دے رہا تھا عمران احمد خان نیازی. عمران احمد خان نیازی صاحب نے کچھ فوٹیج بھی دکھائے، وہ میں نے اس کا ذکر کر دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا حافظ صاحب کے خلاف اس مہینے کے اندر کیمپین کی، پاک فوج کے خلاف کیمپین کی، اس کے لیے ایک ٹاسک فورس بنی. اور میں نے اسی دن ہی کہہ دیا تھا کہ لالو لال ہونے لگی ہے ٹاسک فورس سے. اب کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایک کمپلینٹ آتی تھی، اس بندے نے کیا مٹیریل کیا وہ تو پی ٹی اے بتائے گا ہمیں، پی ٹی اے کے ساتھ کوئی درخواست لکھی جائے گی، پی ٹی اے جواب دے یا نہ دے. اتنے بھی تو ساڑھے فوجی بھائی بیٹھے ہوئے نا، حضرت سروس یا لٹیر حضرات، تو وہ جواب دے یا نہ دے ان کی مرضی ہے. اب انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنا دی ہے. ایف آئی آر وہ ٹاسک فورس کے وہ جو بھی شیئرنگ کرنے کا فارمولا اس میں ڈالیں گے، فوری طور پہ اس کے ریلیٹڈ فوٹیج اور مٹیریل اور کنٹینٹ جو ہے وہ پی ٹی اے پرووائڈ کرے گا، اور ادھر سے لا منسٹری بتا دے گی کہ جناب اس کے تحت کیڑا کیڑا قانون ہوں ہے. لو جناب پھٹی لکھی گئی، ٹھیک ہے نا. زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں کرنا پڑے گی. لہذا گزشتہ کوئی 72 گھنٹوں کے اندر اس ٹرینڈ کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، اور پھر نتیجے کے طور پہ یہ لوگ گرفتار ہوئے.
کل اتوار کا دن ہے، ڈیوٹی مجسٹریٹ تو ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کو منڈے کے روز پیش کیا جائے اور ان کے ریمانڈ وغیرہ ہو جائیں یا ان کو جوڈیشل پہ جیل میں بھیج دیا جائے، جو بھی سلسلہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس سے ایک جو ہوا بنی وہ یہ بنی کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکل وقت شروع ہے. اور مشکل وقت کے جو مجنوں ہوتے ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ اونی کی آئے سن. ٹھیک ہے. بہرحال بہت برا لگا مجھے، ایک سیاسی قوت کی موت ہوگی. اب اس کے اوپر یوتھی آگے نیچے کہہ رہے تھے کہ اچھا جلسہ فلاپ ہو گیا تھا، الیکشن کروا دیو. تو ماما تواڈے کہن تے الیکشن کروائیے، کیوں کروائیے؟ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. 18 اگست کو تمہارے مہاتما نے حلف اٹھایا تھا، 18 اگست کو اس اسمبلی کی مدت ختم ہوگی، اور 18 اگست سے اگلے 8 اگست کو حلف اٹھایا تھا، 8 یا 7 اگست کو قومی اسمبلی کے ممبران نے، 18 کو تو مہاتما نے اٹھایا تھا. تو 8 اگست کو ہی قومی اسمبلی کی مدت پوری ہوگی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، اور 8 یا 9 اکتوبر تک الیکشن ہو جائیں گے، اگست، ستمبر اور اکتوبر. ٹھیک ہے. اتنی کی بات ہے، اس میں زیادہ ٹپنے والی کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا. نومبر تک جا سکتے ہیں الیکشن، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر کہ نومبر تک لے لیے جائیں. یہ 8 اکتوبر والی جو تاریخ دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، انہوں نے تو آپ کو فیور کی ہے. اور ہاری ہوئی پارٹی کے لیے جو ہے اس سے بلیک میل ہو کے الیکشن کیوں کروائے جائیں؟ ٹھیک ہے نا. ورنہ پھر میں آپ کو آپ کے مہاتما کی ساری تقریر نکال کے دے دوں گا. تو بہرحال یہ تھا اب تک کے لیے. میں نے کہا کہ ہم نے تو سحری کر کے ہی سونا ہے، آج تو پھر پوری رات رات جگہ ہے، تو آپ کو بھی اس کے اندر شریک کیا جائے. یوتھیوں کے ساتھ ہمیں بہت ہمدردی ہے، تمام جلی اور خفی دونوں یوتھیوں کے ساتھ آج ان کا دیہانت ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے. پھر ایک فکرہ آیا کہ یہاں سے پیدا ہونے والا وہ گند جس نے پاکستان کی سیاست کو پچھلے 10 سال اپنے حصار میں لیے رکھا، مینار پاکستان نے 12 سال اپنے حصار میں لیے رکھا، آج مینار پاکستان کے گٹر میں ہی بہہ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.